الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں 4 باتوں کا تذکرہ ہم نے سماعت فرمایا ہے. روزہ ایک اہم اور بھاری عبادت ہے. اس روزے کو فرض کرنے کے متعلق قرآن نے 4 باتیں پہلی آیت میں ذکر فرمائی جس کو ہم نے سماعت فرمایا ہے. اب جو آیت تلاوت کی گئی بقیہ 2 باتیں اس آیت میں بیان کی گئی. باتوں کو یاد رکھنے کے لیے پھر ایک بار میں ان 4 باتوں کو مد نظر رکھ کر 5ویں بات شروع کرتا ہوں. نمبر 1، جو بھی حکم بھاری ہو اسے آسان کرنے کے لیے خطاب اچھا ہونا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا. نمبر 2، کتب علیکم الصیام، دوسروں کی عبادت کو دکھا کر اپنوں کو عبادت پر کھڑا کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا یہ روزے تم ہی پر فرض نہیں، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم کتب علیکم الصیام. دوسری بات، جو چیز لکھی جاتی ہے وہ لکھ دی گئی ہے اور وہ پھر مٹھائی نہیں جاتی. روزہ تم پر لکھ دیا گیا ہے، اور یہ روزہ تیسری بات پچھلی امتوں پر فرض ہے جیسا کہ تم پر بھی فرض ہے. نمبر 4، ان 3 باتوں کے بعد ہر چیز کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے. اللہ نے مقصد بیان کر کر روزے کی اہمیت کو بتلایا، لعلکم تتقون. اس طرح سے ایک آیت پوری ہوئی. 5ویں بات، ایام معدودات. اور اتنی مشکل اور بھاری عبادت، اب اللہ رب العزت اس کے تعلق سے 5ویں بات یہ فرمانا چاہتے ہیں، گنتی کے چند دن روزہ رکھنا ہے. ایام معدودات، گنے چنے چند دن، پوری عمر نہیں، پورا سال نہیں، چند گنے چنے دن دیے جا رہے ہیں. کوئی بھی کام متعین طور پر ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک صلاحیت، اس کے اندر ایک استعداد، اس کے اندر تقویٰ لینے کا مادہ انسان کو آسانی سے مل جاتا ہے. اسی لیے دنیا میں آپ دیکھیں نصاب کورس ایک دن متعین کیا جاتا ہے. بھائی یہ کورس ہے اسے 2 سال، یہ کورس ہے اس کے لیے 6 مہینے، یہ کورس ہے اسے پورا کرنا ہے 6 مہینے میں تمہیں پورا کریں گے. تمہارے اندر ایک بات پیدا ہو جائے گی، یہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، دنیا ٹھیک ہے. اور اس کا ثبوت گویا قرآن سے ہمیں ملتا ہے. عالم ہے بھائی یہ کتابیں پڑھ کر اتنے سال میں تعلیم کو موقوف کر دیا جا سکتا ہے، اس کے بعد آپ عالم کہلا سکتے ہیں. ورنہ پوری زندگی تعلیم ایک ایسی چیز ہے اور وہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے ہی رہو.
اسی لیے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری مفسر قرآن اس آیت کے ضمن میں فرماتے تھے بھائی اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا نصاب قرآن ہے، نصاب تعلیم، ایک مسلمان کا نصاب تعلیم، جیسا ہمیں اسکول میں پڑھتے ہیں نصاب تعلیم 7 کلاس یہ ہے، 8 9 یہ، اور پورا ایک کورس، پھر ڈاکٹری کرتا ہے، اس کے کورس مختلف رہتے ہیں. تو ہمارا نصاب تعلیم قرآن ہے. پوری مسلمان قرآن سے وابستہ رہے. اور طریقہ تعلیم حضرت نے لکھا ہے، طریقہ تعلیم تراویح کی طرح ہے، خوب محنت اور مشقت. نصاب تعلیم قرآن ہے اور طریقہ تعلیم پڑھنے کا طریقہ وہ ایسا ہے جیسا کہ تراویح میں رمضان تراویح اور قرآن رمضان میں، تراویح رمضان میں، سب کا تعلق رمضان سے. تو اس آیت سے بات سمجھ میں آتی ہے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن روزہ رکھنا ہے، چند دن روزہ رکھنا ہے. وہ کتنے دن اس آیت میں نہیں ہے اور آگے بھی آپ نہیں دیکھیں گے، اور قرآن اسے بڑے عجیب انداز میں لیا ہے. اچھا وہ یاد رکھیے جو بھی چیز عادتاً کم ہوتی ہے وہ شمار میں آتی ہے، اور جو چیز زیادہ ہوتی ہے اسے شمار میں گنتی میں نہیں لایا جاتا. لیکن کم ہونا زیادہ ہونا اس کا بھی اعتبار ہے. جیسے ہماری سانسیں ہیں، اب ہماری سانسوں کو اگر ہم گننے بیٹھے، ایک انسان کی 80 سال کی زندگی، 80 سال میں آخری سانس اس کی ختم ہو گئی. جب پیدا ہوا تھا اس وقت سے لے کر 80 سال تک اس کی کتنی سانسیں ہوں گی نہیں گن سکتے. گننے بھی بیٹھ ہے، مان لو 1 سیکنڈ میں یہ اور 1 منٹ میں 7 سانس ہم لے رہے ہیں. 1 منٹ کا اتنا حساب، پھر 2 منٹ کا، پھر 1 گھنٹے کا، پھر 1 دن کا، پھر مہینے کا، سال کا، پھر سالوں کا. یہ باہر چلا جاتا ہے ایسا، ارب سب ختم، نہیں گن سکتے. یہ ہمارے اعتبار سے ہے. لیکن ہماری زندگی گنتی کے چند دنوں کی ہے. ہماری زندگی گنتی کے چند دنوں کی ہے، گنی گئی ہے. اور جو چیز شمار میں آ جاتی ہے وہ کم ہے، جو چیز گننے میں آ جاتی ہے وہ کم ہو. جیسے اللہ فرماتے ہیں انما نعد لهم عدا، انسانوں ہم نے تمہاری سانسوں کو گن رکھا ہے. اللہ اکبر. ہر انسان کی سانسیں گنی گئی ہیں. یہ گننے ہے وہ ٹک ٹک جو ہے گنتی کم ہو گئی، بڑھتی نہیں، کیونکہ یہ عدد لکھ دیا گیا ہے. اب ہمیں ایک عمر 20 سال کو آ گئے تو 20 سال میں اتنی سانسیں ہماری گھٹ گئی، اب اتنی باقی ہیں. وہ کتنی باقی ہیں اللہ جانتا ہے. اور اللہ رب العزت ہر انسان کے سانس کے گننے میں اسے کوئی دشواری نہیں. اب ہم گننے بیٹھے گی تو دشواری ہے، کیونکہ یہ ہمارے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، ہمارے حساب سے باہر. لیکن اللہ کے لیے نہیں. اللہ فرماتے ہیں انما نعد لهم عدا، ہم نے تمہاری سانسوں کو گن رکھا ہے. تو جو چیز عادتاً کم ہوتی ہے وہ شمار میں آتی ہے، اور جو چیز عادتاً زیادہ ہوتی ہے گنتی میں نہیں آتی ہے. اور یہ گنتی میں آنا اعتبار سے ہے، ہمارے اعتبار سے کمی زیادتی ہے، اللہ کے اعتبار سے کمی زیادتی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اپنی سانسوں کو شمار نہیں کر سکتے جبکہ گنی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت ہماری سانسوں کو گن کر طے کر دیا ہے. یہ انسان اتنی سانس لے گا، یہ انسان اتنی سانس لے گا، اور اس کی آخری سانس اس کے عمر کے 80 سال کے آدھا دن کے بعد یہ پورا طے ہے. اور تیسری بات میں نے بتلائی، جو چیز گنتی میں آ جاتی ہے وہ گویا ہو گئی، وہ مشکل نہیں ہے، آسان ہو جاتی ہے اور قریب بھی ہو جاتی ہے. گنتی میں جو چیز آ جاتی ہے
ہمارے ایک آدمی کی شادی 2 سال کے بعد آپ رکھ رہے ہیں, 2 سال دکھ رہا ہے, طے کر دیا 2 سال کے بعد رمضان میں شادی ہے, اور 2 سال کو گھر والے کچھ بھی حیثیت میں ابھی ہو گیا ٹائم 2 سال اب کھو تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا 1 مہینہ آپ کا آ گیا تو لوگ کہتے ہیں ہو گیا, کیا ہوا مہینہ, ابھی 30 دن باقی ہے نا, 30 دن کیا سمجھیں, ہو گیا گن گئے 30 گن گئے 1 2 3 4. اگر وہ گنتی متعین نہ ہوتی 30 دن 2 مہینے تو اس صورت میں کوئی دشواری ہوتی, اور جب دن گنا دیے گئے دکھا دیے گئے, یہ گنے ہوئے دن انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیا فرمایا رب نے, ہم نے روزے تمہارے لیے گنے چنے ایام میں دیے ہیں, ایام معدودہ, گنتی کے چند دن. اب انسان اس پر غور کرے کہ پورے سال اللہ رکھنے کو بول رہا ہے, چند دن رکھنے کا حکم ہے, پوری زندگی نہیں ہے نا. اگر ایسا ہوتا تو ارے بہت آسان ہے, اب رکھنا بہت آسان. کس انداز سے اللہ نے انسان کے مزاج کو اور انسان کے ذہن کو بنایا. ایام معدودات, گنتی کے چند دن. وہ گنتی کے چند دن کتنے ہیں, جتنے بھی ہیں گنتی کے چند دن وہ چند ہی ہوتے ہیں, چاہے کتنے بھی ہو. 3 دن وہ بھی اتنے ہی, 4 دن وہ بھی اتنے ہی, جب گن دیے گئے تو. اور اللہ رب العزت نے اسے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ, ایام معدودہ, گنتی کے چند دن کیا مراد. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, جو تم میں سے رمضان کو پائے, یہ ہے مسئلہ, جو تم میں سے رمضان کو پائے, رمضان کی گواہی دے, رمضان کو پائے تو رمضان کے روزے رکھے. تو ہم حساب لگائیں مہینے کے 30 دن, اور اسے مہینے سے قرآن تعبیر کرتا ہے, اس کا نام دے رہا ہے فمن شہید منکم الشہر. اور سے دیکھیے, جو تم میں سے مہینے کو پائے, یہاں بھی نام نہیں لایا. فمن شہید منکم الشہر, یہاں بھی نام نہیں لایا. پھر اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ آیت یہ آیت یہ آیت, 3 آیتوں کو ملا کر جب ہم دیکھتے ہیں تو اب سمجھ میں آتا ہے ایام معدودات, گنتی کے چند دن, رمضان کا مہینہ, ورنہ آیت میں نہیں ہے. گنتی کے چند دن الفاظ ہیں. اور دوسری آیت, تیسری آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو اب سمجھ میں آئی بات, 30 دن. وہ 30 دن مہینے میں کون سے بھی 30 دن ہو سکتے تھے, لیکن 30 دنوں کو متعین کیا گیا ہے کسی وجہ سے. اب ایک مسلمان حضرت کو رمضان میں کئی کو روزے, دوسرے دنوں میں بھی رکھ لینا چاہیے. اور کوئی کہے یہاں بھی تو کوئی رمضان کی قید تو نہیں ہے, نہیں, یہ آیت وہ آیت. اب متفق علیہ مسئلہ, کسی کو اب ذہن لڑانے کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی اپنی فہم لڑا کر کوئی متعین کرے. اللہ مہینے کے روزے رکھنے کو کہا ہے, مجھے جو سہولت مہینے کی ہوگی, سال میں جو مہینہ مجھے آسان لگے گا اس میں میں روزہ رکھ لوں گا, 30 روزے سے ہی نہیں کر سکتے. اب ان آیتوں کے تحت تمام ملت اسلامیہ کا, تمام فقہاء, تمام ائمہ مجتہدین, سب کا بھی اتفاق ہو گیا رمضان کے روزے ایام معدودات سے مراد ہے, گنتی کے چند دن سے مراد رمضان کا مہینہ ہے, اور رمضان کے 30 روزے مراد ہیں, اور انہی مہینے میں یہ 30 روزے رکھنا فرض ہے. اور یہ بات تو ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری ذہن, کیونکہ بعض کیڑے نکالنے والے آج دنیا میں بہت ہیں, قرآنی باتوں میں کیڑے نکالتے ہیں. اور ایسی آیتیں جب آتی ہیں تو کچھ بھی بول سکتے ہیں. کہاں ہے ایسا, جیسے آج اٹھا ہے حجاب کا مسئلہ ہے, قرآن میں حجاب کا مسئلہ کہاں ہے, اسلام میں حجاب ہی نہیں ہے, کوئی اسلام سے اس کا تعلق نہیں. یہ بیوقوفی ہے. ہم اسلام کو تعلیم پڑھنے والے اسلام سے متعلق جانتے ہیں, اور جو نہیں جاننے والا وہ کیا سرسری دے کے دوسرے کیا سمجھ نہ سکتا ہے. اور ہمارے اسلام کے قانون کو ہمیں سنانے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب پیچھے کوئی ہے, اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی ہے, وہ کیڑے نکال کر دکھاتے ہیں.
وہ یا تو ہمارے ہی غدار ہوں گے، وہ یا تو ہمارے ہی غدار ہوں گے، یا وہ ایسے ہیں جو فیشن پرست آزادی چاہتے ہیں اسلام کے قوانین کے، مسلمان اوپر سے ہے لیکن اندر سے کوئی بات ان کی ایسی ہوگی. یہ آج نہیں، اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. بہرحال اس لیے قرآن پاک کو سننا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے. آج ہم مسلمانوں میں یہی بات ہے کہ ہمیں قرآن سے دور ہے، بہت دور ہے. مذہبی کتاب سے مذہب والے بہت دور ہے. کوئی مر گیا تو عیسیٰ نے ثواب کے لیے پڑھ لیا، کیا تمہیں گھر میں ہو گیا ایسا کر لیے. قرآن کا استعمال ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ایسا استعمال جو اس کا مقصد ہے 99% نہیں. یہ ہماری غلطی ہے، واقعی غلطی ہے دوستو. اور جب تک ہم اس کے اوپر ہمیں پورا یہ نہیں رکھ سکتے جیسے دنیاوی تعلیمات پر ہمیں عبور ہے، طاقت ہے، ویسا نہیں ہے تو ہم دبتے ہی رہیں گے، دبتے ہی رہیں گے. تو 3 باتوں کو جوڑ کر ایک بات سمجھ میں آئی. ایام معدودہ، گنتی کے چند دن روزہ رکھنا ہے، اور وہ گنتی کے چند دن 30 دن. وہ 30 دن رمضان ایک مہینہ ہے، اس مہینے کے اب پورا جوڑ کر ایک جملہ بنتا ہے رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے. ایام معدودہ، قرآن نے اسے گنتی کے چند دن لا کر دکھلایا تھے. تو اب اس سے پہلے جتنے بھی روزے تھے جیسے بھی تھے سب اس کی فرضیت ختم. یہی وجہ ہے جب آپ ہجرت کر کر مدینہ آئے تو مدینہ آنے میں سب سے پہلے جو حکم منسوخ ہوا، ختم ہوا، قبلے کا. پہلا حکم یہ بدلا کیونکہ قبلہ جس طرف اب ہمیں وہ نہیں تھا، بیت المقدس قبلہ تھا. پھر اس کے بعد اصلی قبلہ جو ہے قیامت تک یہ ہوا. یہ پہلا کام ہوا. نمبر 2، تمام روزے جو اس سے پہلے تھے سب کی فرضیت یا جو اس کا حکم تھا سب ختم ہو گئے. صرف رمضان کے روزے فرض رہ گئے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں یا تو وہ سنت ہیں یا تو وہ نفل ہیں، نیچے درجے میں آ جاتے ہیں. فرضیت کے درجے کا کوئی روزہ نہیں ہے سوائے رمضان کا. تو کتنی اہمیت ہوئی. زندگی میں 1 مہینے کا روزہ فرضاً دیا جا رہا ہے. اب حساب لگائیے، ہمارے مہینے میں پورے 12 مہینوں میں 1 مہینہ 30 دن، اور دنوں کے حساب سے گنے چنے دن ہیں. 30 دن کوئی بڑی بات انسان کو نہیں ہوتی. ایام معدودات، یہ 5ویں بات ہے. 6ٹھی بات، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. آج ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں دوستو، اسے ذرا سمجھ کر دیکھیں. جب روزے کی فرضیت جہاں آیتوں کا نزول ہے وہ سرزمین بہت گرم، بے حد گرم، اور وہاں کے جو باشندے ہیں وہ اپنے علاقے میں خاص تجارت نہیں رکھتے. ان کو تجارت کرنے کے لیے ملکوں کا سفر کرنا ہی پڑتا تھا. تاجر تھے. ماحول، موسم، وہاں کی آب و ہوا، زمین، سرزمین بہت گرم، بہت گرم. آج بھی جا کر دیکھ لیجیے. اس لیے ریگستانی علاقہ، پورے بالو، عجیب. اور ہمارے یہاں تو زرخیزی اگنے کی بات ہے، وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں جو اگنے کی بات رکھی ہے تو وہاں کی پیداوار کھجور، وہ گرم سرزمین سے اگنے والی ایک ایسی غذا، ورنہ پوری باتیں ان کو باہر سے آتی ہیں. طائف ماں کے بازو میں شہر طائف، یہ زرخیز علاقہ ہے. ملک شام یہ لوگ جاتے تھے اس وقت، ملک شام کے تاجر ہوتے تھے، اور ان کو جانے آنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی سفر کی. اب روزہ اللہ رب العزت ایسی قوم پر فرض کرنا چاہتا ہے تو اتنی سخت گرمی اور موسم گرم، عرض سرزمین گرم، اور وہاں سفر اگر نہ کریں تو تجارت نہیں تو معاش نہیں تو روزے کا مسئلہ نہیں. اب اس وقت انسان کو یہ پریشانی لاحق ہو سکتی ہے کہ روزہ رکھ کر بھوکے پیاسے رہ کر یہاں کی تپش سنبھالنا اور سفر میں یہاں سے وہاں تک جا کر پھر آنا ایک طرح کی دشواری ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت نے
چھٹی بات اسی کو مد نظر رکھ کر رخصت دیا. کیا رخصت دیا ہے؟ سوچ سکتے تھے لوگ کیا رخصت دیا. نمبر 1 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، اَوْ عَلَى سَفَرٍ، یا سفر پر ہو، تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اسے دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا ہے. اللہ اکبر، کیسا ہٹا ہے. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اسے ذرا پھر سے دیکھیں اوپر سے. نمبر 1 بیمار. بیمار قرآن لفظ کا استعمال کیا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. مریض اردو میں اگر دیکھیں مریض کے معنی بیمار، یعنی وہ آدمی جو بیماری میں اب مبتلا ہے. ایک معنی اس کا ہے. اب اسے سمجھنا پڑتا. رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، میں بیمار ہوں، بیمار ہوں، رمضان آ رہا ہے، بیمار ہوں. اب مجھ سے روزہ رکھنے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے. تو جو بیمار ہو تو اسے دوسرے دنوں میں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اسے روزہ رکھنا ہے دوسرے دنوں میں، اس میں نہیں. کیوں نہیں سنبھال سکتا ہے؟ اب آئیے بیمار، یہ جو بیماری میں مبتلا ہے، ایک آدمی روزہ رکھ لیا، اچھا روزہ رکھنے کے بعد کچھ بیماری، اب اسے روزہ توڑنا ہی پڑے گا. اور روزہ توڑنا الگ ہے، روزہ چھوڑنا الگ ہے. اور روزہ جو توڑ دیتا ہے اس پر قضا بھی ہے، کفارہ بھی. روزہ جو توڑ دیتا ہے اس پر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے. کفارے کا بیان ہے. قضا کا مطلب ایک روزے کے بدلے ایک روزہ تو رکھنا ہی ہے، اور کفارے کا مطلب ایک روزے کے بدلے اللہ رب العزت نے اسے 3 مسلسل سزائیں سنائی. 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینوں کا مسئلہ، غلام آزاد کرنے سے متعلق، اسے کفارہ کہتے ہیں. اس کا بیان قرآن پاک کی آیات میں صاف قرآن نے ذکر فرمایا ہے. اسے یہاں نہیں چھیڑنا ہے. تو پہلی چیز، اگر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے تو قضا اور کفارہ آتا ہے. اچھا اب بیمار ہے، چھوڑنے کی رخصت ہے. یہ جملہ سمجھنا، چھوڑنے کی نہیں، آج اسے چھوڑنا اس کا ارادہ کر لیا تو اسے ایک روزے کے بدلے ایک روزہ اسے قضا کرتا ہے. یہ اس آدمی کے لیے جو بیمار ہے. نمبر 1 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو بیمار ہے، رمضان آ رہا ہے لیکن جو روزہ رکھ لیا اور کسی بیماری کی وجہ سے اب اسے روزہ توڑنا پڑتا ہے تو قضا اور کفارے کا مسئلہ اس پر آ جاتا ہے. اور یہ اس آدمی کا مسئلہ ہے جو اب رمضان آ رہا ہے، بیمار ہے، میرے ہاتھ سے رکھنے ہوتا ہے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، چھوڑ رہا ہے، یہ چھوڑنا ہے. ایک بیمار. اچھا بیماری میں ایک مبتلا ہے بیمار. نمبر 2 بیماری کا اندیشہ اور خوف. بیمار ہوا بھی نہیں، یا بیماری سے یا الگ سے بھی کوئی مسئلہ بھی آ سکتی ہے، جیسے بیماری بھی نہیں ہے، اندیشے ہیں. کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر حاملہ عورت، اندیشہ ہے اس کا. حاملہ عورت، ایک عورت حمل سے ہے، اب اسے روزہ رکھنا ہے یا نہیں؟ رخصت ہے، اس کے لیے رخصت ہے، نہ رکھے، چھوڑ دے، پھر بعد میں روزے کو پورا کرے. کیوں؟ اس کے لیے مسئلہ ہے. اور ایسے ہی نمبر 2 مرضعہ، وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے. کیوں؟ اندیشہ ہے اگر میں روزہ رکھ لوں، اس لیے بتلایا. ایک وہ مریض ہونا ہے اور دوسرا اندیشہ ہے. اب اسے اندیشہ ہے کہ اگر میں روزہ حاملہ عورت اگر روزہ رکھ لوں تو میرے اندر خون کی کمی ہوگی یا مجھے کچھ پریشانی ہوگی اور پھر ولادت میں کچھ گڑبڑی ہو سکتی، یہ ڈاکٹر نے کہا یا وہ کر رہی ہیں، تو اس صورت میں اسے رخصت ہے. ایسی دودھ پلانے والی عورت، اندیشہ ہے
کہ اگر میں روزہ رکھوں تو روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ کی کمی ہونے کی وجہ سے بچے کی غذا جو دودھ ہے اس میں کمی ہونے کی وجہ سے بچے کے اوپر کوئی بیماری یا کوئی بات ہونے کا اندیشہ ہے، رخصت ہے۔ اسی طرح نمبر 3، اس انسان کو جو بیمار ہے روزہ رکھنے سے بیماری اور بڑھنے کا اندیشہ ہے تو بھی رخصت ہے۔ یہ سب بہت بڑی چیزیں ہیں دوستو۔ تو مریض، فمن کان منکم مریضا، کیا علت اس میں نکلی؟ ایک مشقت، اور اس پر شریعت رخصت دے دے گی۔ فعدۃ من ایام اخر، اب نہیں ہو سکتا ہے تو چھوڑ دو، بعد میں تم اسے رکھنا، یہ 30 روزے تمہارے اوپر ہیں۔ بیماری سے مراد کیا ہے؟ اب تک تو ہم نے بیمار اور اس کی اندیشے کی باتیں آپ کے سامنے ظاہر کی۔ یہ بیماری انسان اسے سمجھیے، بہت چالاک ہوتے ہیں انسان بعض مرتبہ۔ ایک آدمی روزہ رکھنے کے لیے کئی بار روزہ نہیں رکھتا، نہیں حضرت مجھے بیماری ہے۔ کیا رے بیماری تجھے؟ بیڑی پینے کی۔ یہ بیماری، یہ سیکنڈ بھی چھوٹ سکتی نہیں چھوٹ، اس کے بعد نہیں۔ ایک آدمی کو ناس لینے کی بیماری نہیں، اس کی تعبیر ویسا دیکھے گے تو ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے مجھے کھانے کی بیماری ہے، 3 وقت کھایا تو نہیں کھایا تو نہیں ہوتا، اسی لیے تو روزہ ہے، اسے روکنا ہے سب، ورنہ انسان حضرت ایک وقت سنبھال سکتا ہوں، 2 وقت میں نہیں ہو سکتا میرا۔ یہ دیکھو ایک بیماری ہے تھراٹ، جس میں انسان یا کیا ہے بی پی یا یہ سب چیزیں جسے ہمیں پہلے سے جان رہے ہیں، ہمارے خون کے اندر یہ کمی ہے جس کی بنا پر یہ بیماری ہے اور اس کا ہمیں علاج ہو رہا ہے، یہ ہے ایک چیز ہے۔ ورنہ انسان نہ کھانے کی بنا پر کمزور ہونا، چکر آنا، گرنا، یہ سب باتیں انسان کے ہوتی ہیں اس بنا پر، اسی لیے تو سحری ہے، اسی لیے تو افطاری ہے۔ کہ انسان اگر غور کر دیکھے تو 12 مہینے میں 30 دن، اور کھانے کے حساب سے بھی اگر دیکھیں گے تو صرف ایک وقت کا کھانا دوپہر کا، اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ رہا کہ اس میں پانی کا پینا اور اپنی خواہشات کو روکنا، یہ بھاری پڑتا ہے۔ ورنہ